اول حمد خدا دا ورد کیجئے، تھیش کے کیتا سو جگدا مول میاں تے پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا ہو تے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور جتنے بھی دوست اس وقت مینوں سن رہے نے سب نوں میں جی آن آکھنا۔ دوستو، آج اللہ کا ذکر جو ہے وہ آپ سنیں گے اور بہت غور سے سنا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور موضوع شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کو دبا دیں، اور جن دوستوں کو سبسکرائب کرنے کا نہیں پتہ وہ بھی غور سے سن لیں کہ اس ویڈیو کے نیچے لال رنگ کا لکھا ہوا ہے، اس پر انگلی لگا دیں، وہ سفید رنگ کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد بیل آ جائے گی، بیل پر انگلی لگا دیں۔ تو اس طرح دوستو میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا، اور یہ آپ نے صرف ایک بار کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا، ہر ویڈیو میں بھی نہیں کرنا پڑے گا، ایک بار ہی کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب۔ تو اس طرح جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح طریقے سے آپ ابھی سے کر دیں۔ تو اب دوستو اللہ کے ذکر کی طرف چلتے ہیں کہ ایک یہ بات سن لو کہ کچھ دوست ذہن میں سوچتے ہوں گے کہ اللہ کا ذکر کہہ رہا ہے اور آگے سے چینل سبسکرائب کرنے کو کہہ رہا ہے، یہ اپنے چینل کی وجہ سے یہ بنا رہا ہے یا کہہ رہا ہے، یہ بھی آپ کی غلطی ہے۔ جیسے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو میں اس وجہ سے آپ کو سبھی باتیں بتاؤں گا کہ یہ بھی آپ کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا، یاد کرنی اور روزی کمانا، جیسے کہ یہ ہمارا ایک روزی کا سلسلہ ہے، یہ سبھی عین عبادت ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ اور جو ہمارا کام ہے آپ سے وہ گزارش کرنا بھی ہمارا حق ہے، اور جو ہم گزارش کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے پوری کرنا بھی تمہارا حق ہے۔ تو اس میں نہ ہمارا کوئی برا کام ہے، آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو نہ کوئی آپ کا برا کام ہے، یہ سب اللہ کا حکم ہے اور اسی کی عبادت میں آتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میری زبان سے اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت کا ذکر بیان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے، صرف اللہ کے ذکر کو سننا چاہیے۔ تو دوستو قرآن شریف اللہ کہتا ہے قرآن شریف میں کہ وہ اس کا ذکر ہے، اب وہ بھی اس کا ذکر ہے، میری زبان سے بھی اسی کا ذکر نکل رہا ہے۔ اسی ذکر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری مخلوق ہے جو مجھ کو نظر آ رہی ہے، یا تم انسانوں کو جتنے بھی اس کی مخلوق ہے، جتنے بھی انسان بندے ہیں، جو چیز ان کو نظر آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ میری مخلوق ہے، اور میری مخلوق سے محبت کرو۔ تو اب دوستو دیکھنا یہ ہے
جو میں آپ کو مین بات بتانے والا ہوں اس اللہ کے ذکر میں، جو اللہ کا ذکر آج ہو رہا ہے، وہ مین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے ذکر میں کہ یہ میری مخلوق ہے سبھی، یعنی کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی پرندہ ہے، جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے۔ اور نظر آنے والی چیزوں میں آپ سمجھ گئے ہیں کہ نظر آپ کو کیا کیا آتا ہے، کہ آپ کو قرآن شریف بھی نظر آتا ہے، انسان بھی نظر آتا ہے، جانور بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، صرف ایک ہی لفظ آیا ہے میری مخلوق۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ غور سے سنا کریں۔ جو اس پر عمل کر جائے گا، یہ اللہ کے ذکر پر جو اس طرح سے میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میری زبان سے آپ تک، دوستوں کے کانوں تک پہنچا رہا ہے، جو اس پر چلے گا اس پر خدا راضی ہوگا، اور وہ راضی اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ اس کا کہنا مان لے گا، اس لیے خدا اس پر راضی ہوتا ہے۔ اب دوستو، مخلوق کا کیا مطلب ہے؟ اب قرآن شریف کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی مخلوق میں شامل ہے۔ جیسے کہ میں بتاتا ہوں یہ حقیقت کا ذکر ہے، تو حقیقت کی باتیں کچھ الگ ہوتی ہیں، کیونکہ جو انسان اللہ کے محبت میں نہیں مصروف، اللہ کی محبت پر نہیں چلتا، اس کو کیا پتہ حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے میری زبان سے حقیقت کا، کہ سب دوست سنیں اور حقیقت پر چلیں، جو اصل بات ہے اس پر چلیں، کہ قرآن شریف مخلوق میں شامل ہے، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے میری مخلوق سے پیار کرو۔ اب دوستو، جو جانور ہیں، جو انسان ہیں، جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے، جیسے کہ اللہ نے بتایا کہ میری یہ مخلوق ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اب انسانوں سے بھی ویسے پیار کرنا چاہیے۔ تو انسانوں سے ہم کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن شریف سے نفرت کی ہے؟ نہیں کی، صرف اس پر ہمیں اعتماد ہو گیا ہے، اس پر یقین ہو گیا ہے، ہمارا ایمان آ گیا ہے۔ اور جو آگے اللہ، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے میری یہ مخلوق ہے، صرف ایک ہی لفظ ہے کہ میری مخلوق ہے، تمہیں نظر آنے والی چیز جو بھی ہے وہ صرف میری مخلوق ہے، میری مخلوق سے پیار کرو۔ جب تم اس بات پر عمل کرو گے، جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ حقیقت کا ذکر ہے اللہ کا، اصل بات، جب تم اس بات پر عمل کرو گے کہ اللہ کہتا ہے میری مخلوق سے پیار کرو، تو اس کی مخلوق میں جو چیز تم کو نظر آ رہی ہے وہ سبھی اس کی مخلوق ہے۔ اسی طرح دوستو، جیسے آپ قرآن شریف سے پیار کرتے ہیں، ویسے آپ انسان سے پیار کریں، جانوروں سے پیار کریں، سبھی چیزوں سے جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، صرف اللہ کی خاطر، وہ اصل عین عبادت بنتی ہے۔ وہ پھر جہاں بھی آپ ہوں گے، جس جگہ پر بھی ہوں گے، وہ آپ کی عبادت چلتی رہے گی۔ کچھ دوست تو اب یہ جانتے ہیں نا کہ قرآن شریف جا کر کھول لیا اور عبادت شروع ہو گئی۔ یہ ایسے ہی نہیں، میں حقیقت کا ذکر بیان کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں میری زبان سے اللہ کا ذکر نکل رہا حقیقت کا، کہ تمہاری وہ عین عبادت ہوگی ہر جگہ پر۔ جیسے کہ ایک شاعر نے لکھا ہے ایک قوالی میں کہ ربا ہو جی نماز پڑھا دے کدی بھی قضا نہ ہوئے۔ تو دوستو، وہ تمہاری ہر جگہ عبادت ہوگی۔ نماز کا مطلب ہے عبادت کرنا اللہ کی، وہ تمہاری ہر جگہ عبادت ہوگی۔ تم جس چیز کو دیکھ رہے ہو، پیار سے دیکھ رہے ہو، تم انسان سے مل رہے ہو، جیسے تم قرآن شریف کھولتے ہو اس کو چومتے ہو، ویسے ہی اس کی مخلوق ہے وہ انسان، جانور، جو چیز، اس کو پیار سے دیکھو، انسان کو بہت پیار سے ملو اللہ کی خاطر۔
کہ اللہ کہہ رہا ہے میری مخلوق سے پیار کرو، جو بھی جانور ہے اس سے پیار کرو، اس کو کھانا اچھا کھلاؤ، اس سے پیار کرو اللہ کی خاطر۔ تو اس طرح دوستو پھر نہ تو کوئی دشمنی رہے گی، نفرت بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ صبر کرو، اس طرح پھر صبر بھی وہ آ جاتا ہے اس بات میں، اور محبت بھی ہوگی اللہ سے کیونکہ اللہ کا حکم مان رہا ہے، اور ہر جگہ اس کی عبادت بھی ہوتی رہے گی۔ تو دوستو آپ کام کرتے وقت بھی عبادت میں رہیں گے، آپ کسی کو ملنے کی وجہ سے بھی عبادت میں رہیں گے، لیکن جس طرح یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس طرح اللہ فرما رہا ہے، اسی طرح آپ کریں گے تو، اس پر چلیں گے تو، کیونکہ انسان 4 چیزوں پر چلتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی 4 چیزیں ہیں، شریعت کی باتیں بھی ہیں، طریقت کی باتیں بھی ہیں، حقیقت کی باتیں بھی ہیں، معرفت کی باتیں بھی ہیں، اور اب ان 4 باتوں میں سے یہ جو ذکر اللہ کا ہو رہا ہے میری زبان سے، یہ صرف حقیقت کا ہو رہا ہے کہ اصل کرنا کیا۔ حقیقت وہ چیز ہوتی ہے کہ اصل کرنا کیا ہے۔ تو اس طرح دوستو یہ انسان بھی 4 چیزوں پر چلتا ہے کہ شریعت کی بات بھی کرتا ہے، طریقت کی بات بھی کرتا ہے، حقیقت میں بھی رہتا ہے، یعنی کہ اللہ سے محبت کرنا، یا کہ وہ طریقت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ اسی طرح اب یہ انسان اسی طرح مخلوق کے حساب سے سبھی چیز برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری مخلوق، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ وہ ہے، یہ نہیں، اس نے کہا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اور حکم یہ دے دیا کہ میری مخلوق سے پیار کرو۔ اب جو بھی سن لے، جو بھی اس پر عمل کر لے، وہ اللہ کا پیارا بندہ ہو گیا، اللہ کا کہنا ماننے والا ہو گیا، اور اللہ کے نزدیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اس سے پیار کرنا شروع کر دے گا جب اس کا حکم مانے گا، وہ اس کے حکم پر چلے گا، عمل کرے گا۔ دوستو سننا اور بات ہے، عمل کرنا اور بات ہے، چلنا اور بات ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو تب بھی عمل ہوتا ہے، جب عمل کرتا ہے تو اس وقت اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو ایک بات اور میں بتا دوں کہ جو اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ جیسے کہ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں انسان کچھ بندے جیسے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، اس کے پڑھے ہوئوں پر بھی اتنا نہیں اللہ ناراض ہوتا۔ اب جو آگے اس کا ترجمہ جانتے ہیں، جو اس کا مطلب جانتے ہیں، ان پر اللہ زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ مجھے ہی دیکھ لو، میں اس کا مطلب جانتا ہوں، تو اب میں جب کوئی غلطی کروں گا تھوڑی سی بھی، تو میرے پر زیادہ اللہ ناراض ہوگا کہ یہ جانتا تھا، جب یہ جانتا تھا تو اس نے ایسا کیوں کیا۔ جیسے کہ ایک عیاڑی، آپ جانتے ہیں بکریاں چرانے والا، کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو نہلاؤں گا، میں آپ کی جوئیں نکالوں گا، میں آپ کو کھیر کھلاؤں گا۔ وہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا۔ اب اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ اتنا ہی کچھ جانتا ہے، لیکن وہ اللہ کیا دیکھ رہا تھا؟ اس کی محبت کو۔ اسی طرح دوستو جو جانتا ہے، جو قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، جس کو یہ پتہ ہے، وہ ان باتوں پر اگر عمل نہیں کرے گا تو اس پر اللہ زیادہ ناراض ہوگا، اور عمل ہی کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ محبت کی وجہ سے جو اللہ سے محبت کرے، عمل کیا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرے، اس کے کہنے پر چلنا، وہی محبت ہے۔ اب وہ بھی عیاڑی بکریاں چرانے والا بھی بھاویں جیل تھا، بیٹھا بھی جنگل میں تھا، لیکن اس وقت اللہ اس پر راضی ہو گیا، وہ اس وقت عبادت کر رہا تھا۔ یعنی کہ جو اللہ کے محبت میں رہنا، جتنی دیر چلنا، اللہ کی محبت کی باتیں کرنا،
या उसकी बातों पर अमल करना, ये अल्लाह की इबादत है। उस वक़्त वो इबादत कर रहा था, अल्लाह उसकी बातों को नहीं देख रहा था, सिर्फ उसकी दलील को देख रहा था, उसकी सोच को। तो इसी तरह दोस्तों, अल्लाह हर सोच से वाकिफ़ है, ये भी हम जानते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अब मेन मकसद जो क्या था, जो मौजू हमने शुरू किया था कि मखलूक दोस्तों बस यही है कि कुल कायनात जो तुमको नज़र आ रही है, अल्लाह ने कुछ फ़र्क नहीं रखा। अल्लाह, अब देखो ना यार, कि जैसे आप कुरान शरीफ को इज़्ज़त देते हैं, मेरे कहने का मकसद आप समझें, इस ज़िक्र अल्लाह के, जो अल्लाह का हकीकत का ज़िक्र मैं आपको सुना रहा हूँ, जो मेरी ज़बान से निकल रहा है, इसको समझें कि कुरान शरीफ को हम इज़्ज़त देते हैं कि वो अल्लाह ताला ने कहा है या अल्लाह ताला का उसमें ज़िक्र है। तो दोस्तों, उसमें अल्लाह का ज़िक्र है, तो ये जो इंसानों से हम नफ़रत करते हैं, ये अल्लाह का नूर हैं, इनमें अल्लाह की रूह फूकी हुई है। अल्लाह का नूर है, ये नबी का नूर है, जिसकी वजह से हमारे नबी सब मखलूक से प्यार करते थे। उन्होंने अल्लाह के कहने, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया था, इसलिए खुदा उन पर राज़ी था, इसलिए उनको हम सभी मानते हैं और अल्लाह ताला ने उनको एक अलग रुतबा दिया था, बुलंद रुतबा। इसी तरह दोस्तों, ये अमल करना है, वो भी मखलूक से प्यार करते थे, इसी वजह से वो जानते थे। और ये आप भी अल्लाह का ज़िक्र सुन रहे हैं, आप भी जान लें कि अगर वो अल्लाह का ज़िक्र है उसमें और उसकी वजह से हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, करनी भी चाहिए। अल्लाह का हुक्म है मेरी मखलूक से प्यार करो, और ये इंसान भी मखलूक में शामिल हैं, ये भी अल्लाह का नूर हैं। जब उसको आप, सिर्फ वजह यह है कि उसको आप मान गए, उसको दिल में बिठा लिया बात को। और अब जो ये मैं बता रहा हूँ, इस बात को पहले आपने दिल में नहीं बिठाया हुआ, अब शायद अल्लाह का ज़िक्र सुन के आप इसको दिल में बिठा लें कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह का नूर है। हर इंसान, जैसे कि तुम ये ज़िक्र सुन रहे हो, तुम भी अल्लाह का नूर हो, उसी की मखलूक हो। इसी तरह इसकी भी कदर घट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि एक चीज़ अल्लाह ने सिर्फ कहा है कि ये मेरी मखलूक है। इसी तरह दोस्तों, सभी से जब तुम प्यार करोगे तो वो अल्लाह का हुक्म मानना होगा, अल्लाह तुम पर राज़ी हो जाएगा, अल्लाह को तुम राज़ी कर लोगे, क्योंकि उसकी मखलूक का मतलब यही है कि कुल जहान से प्यार करना। और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है कि कुल जहान से प्यार करना, कुल मखलूक से। वो भी करते थे, जानवरों से भी। और कहते हैं ना कि जो किसी के वास्ते खड्डा खोदता है वो खुद खड्डे में गिरता है, वो बात भी सच है। हजूर पाक हमारे नबी जो थे, वो अल्लाह की खातिर सभी मखलूक से प्यार करते थे, अल्लाह का हुक्म मानते थे, जानवरों से भी, पत्थरों से भी, इंसानों से भी, हवानों से भी, हर चीज़ों से। तो हर चीज़ उनसे प्यार करती थी। उसी की मोहब्बत का, अपनी मोहब्बत का हजूर पाक को खुद सिला देता था अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म पर वो चलते थे। इसी तरह जब हम भी अल्लाह ताला के हुक्म पर चलेंगे, वो हम नबी की सुन्नत भी अदा करेंगे, अल्लाह ताला का हुक्म भी मानेंगे, और हर चीज़ हमें भी प्यार करेगी। क्योंकि जिसको तुम प्यार इंसान को करोगे अल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला उसे भी मोम करेगा, वो तुम्हें प्यार करेगा। अगर बाज़ औक़ात कोई नहीं करता तो वहाँ अल्लाह का हुक्म है कि सब्र करो, वही देखना है कि ये उसकी मखलूक है। मेरा अल्लाह का हुक्म है कि इससे प्यार करो, फिर उस वक़्त वो देखना है, उस बात को आगे नज़र में लाना है कि अल्लाह कहता है ये मेरी मखलूक है, उससे प्यार करो। जब तुम्हें को गाली दे या कोई ऐसा मसला हो, तो जब आपको गुस्सा आए या कोई आप गलत आप में सोच आए, तो वो शैतानी दलील होगी।
उस वक़्त आपको उसको रोकना चाहिए और अल्लाह की बात पर, अल्लाह के हुक्म पर ध्यान करना चाहिए कि अल्लाह कहता है सब्र करो कि मेरी मखलूक से प्यार करो। और मखलूक की दोस्तों मेन बात थी, मखलूक की बात मैंने आपको बता दी है। जिस तरह तुम्हारा अल्लाह राज़ी होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो कह रहा है तो उस तरह करने से वो राज़ी होगा। उसका हुक्म है और उसका ज़िक्र है, तो वो जब उस ज़िक्र पर तुम चलोगे तो वो ज़रूर राज़ी होगा। क्यों कि वो उसके कहने पर तुमने चलना शुरू कर दिया। जैसा अल्लाह फरमा रहा है वैसे तुमने करना शुरू कर दिया तो अल्लाह तो फिर राज़ी होएगा। तो इसी तरह दोस्तों इस तरह नफ़रत भी ख़त्म हो जाती है। तुम किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करोगे, जो तुमसे करेगा तुम सब्र भी करोगे और जानवर से भी प्यार करोगे, उसको भूखा भी नहीं रखोगे, क्योंकि तुम देखोगे ये उसकी मखलूक है। तो अब दोस्तों बहुत ही अल्लाह ताला ने मेरे वसीले से, मेरी ज़बान से आप दोस्तों को अहम ज़िक्र हकीकत का सुनाया है और बड़े हवालों के साथ, बड़ी तशरीह के साथ और बड़े ही यानी कि अहम तरीके से ज़िक्र सुनाया गया है। और ये जो ज़िक्र अल्लाह का है, ये मैं देखो कि ये जिसे अल्लाह का ज़िक्र कहते हैं, या अल्लाह का इतना करम है मुझ पर कि वो मेरी ज़बान से अपना ज़िक्र निकलवाता है। और दूसरी बात ये कि मैं ये लिखता नहीं, मैं लिख के इसको याद नहीं करता, सिर्फ़ एक मौजू याद आ जाता है वो भी दलील में, और उसी मौजू पर ये आगे जितनी भी बातें हुई हैं वो होती रहती हैं, खुद ब खुद ही ये मेरी ज़बान से निकलती रहती हैं। ये अल्लाह का करम है मुझ पर और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उसका कि उसने अपना करम मुझ पे किया। दोस्तों ये बातें लिखी हुई नहीं होती, ये मैं याद नहीं करता, ये अल्लाह का इतना करम है मुझ पर। और मेरे मुर्शिद का नाम है पीर ग़ुलाम महिउद्दीन, और खूह पाक पर रहने वाले हैं। खूह पाक पर उनका घर जिसे कहते हैं आस्ताना, आलिया आस्ताना, उनका घर वो खूह पाक पर है जो उकाड़ा के नज़दीक है। और मेरे मुर्शिद का नाम पीर ग़ुलाम महिउद्दीन गलानी, ये उनका करम है और मेरे आगे उनकी सिदक से अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।